ماہر مجرم ایپیسوڈ 1۔ اس آراستہ و پیراستہ گول کمرے میں جو پہلی منزل پر واقع تھا، صبح سے ہی جوا کھیلا جا رہا تھا، مگر اس میں وہ تیزی اور گرمی نہیں تھی جو عام طور پر جواریوں کے کھیل کے دوران ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کھیل آپس میں ہی ہو رہا تھا، جیسے ہم سب یہاں وقت گزاری کے لیے جمع ہوں، کسی قدر محتاط ہو کر چھوٹی چھوٹی رقمیں داؤ پر لگائی جا رہی تھیں۔ کوئی بھی بڑا کھیل کھیلنے کے لیے یوں بھی آمادہ نہیں تھا کہ شمسو چند موٹے اسامیاں لانے گیا ہوا تھا جنہیں اس نے 2-1 روز پہلے ہی پھانسا تھا، اور اب ہم سب شکار کے انتظار میں بھوکے خون آشام بھیڑیوں کی طرح رال ٹپکاتے ہوئے بے چین اور مضطرب ہو رہے تھے۔ دوپہر کے وقت شمسو 5 موٹے شکار لے کر پہنچا تو کمرے میں رمی کی وجہ سے جو قدر خاموشی اور سکون قائم تھا درہم برہم ہو کر رہ گیا، کیونکہ نئے مرغوں کی خواہش کے احترام میں فلائٹ شروع ہو گئی تھی۔ 3 پتوں کے اس کھیل کے باعث کھیل میں نہ صرف تیزی اور گرمی بلکہ سنسنی بھی آ گئی تھی۔ ہر جواری کسی پرجوش سپاہی کی مانند اس میدان میں اپنے طور پر قسمت آزمائی کر رہا تھا، اور قسمت سے زیادہ غیر محسوس انداز اور بڑی ہوشیاری سے ہاتھ کی صفائی دکھائی جا رہی تھی۔ شکار کو ایک ہی جھٹکے میں تیز چھری سے کاٹنے کا مطلب تھا کہ ہم آئندہ کے لیے اس شکار سے محروم ہو جاتے، لہٰذا ان لوگوں کو میٹھی چھری سے ذبح کیا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کھیل میں بڑے نشیب و فراز آ رہے تھے۔ میں بہت محتاط ہو کر کھیل رہا تھا، میری نیت بھی صاف تھی۔ میں اپنے فن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ قسمت مجھ پر ویسے ہی مہربان تھی۔ اس اڈے کے مالک مناف میاں کو جوئے کے کھیل میں نال کی رقم برابر مل رہی تھی۔ اس کے پاس نال میں خاصی بڑی رقم جمع ہو چکی تھی، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ وہ بڑی فراخ دلی سے اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کر رہا تھا۔ انہیں چائے، سگریٹ، بیئر اور ٹھنڈے مشروبات پیش کیے جا رہے تھے۔ کمرہ کشادہ ہونے کے باوجود گرمی، گھٹن اور حبس کا شکار تھا۔ مناف میاں پولیس کو باقاعدگی سے بھتہ دیتا تھا، اور علاقے کا تھانے دار، جس نے اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے قانون اور اس کی بالادستی کو جیسے جہنم میں جھونک دیا تھا، کالی بھیڑ بن کر اسے تحفظ دے رہا تھا۔ پھر بھی مناف میاں بہت احتیاط کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کھڑکی ذرا سی کھلی رکھتا تھا، حالانکہ اسے خوفزدہ یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کی کوٹھی ڈیفینس کے علاقے میں عقبی جانب واقع تھی، جہاں اس علاقے کی حد ختم ہوتی تھی۔ ادھر اونچے نیچے ٹیلے، میدان اور گھنے درختوں کے جھنڈ، کچے راستے اور پگڈنڈیاں آتی تھیں۔ یہ کراچی کا اعلیٰ ترین رہائشی علاقہ تھا۔ یہاں صرف روسا اور شرفا کے بنگلے اور کوٹھیاں تھیں۔ مناف میاں کا شمار بھی شرفا میں ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ کوٹھی اور شراب کی ایک دکان کا مالک تھا۔ اس علاقے میں پولیس اور فوج کے اعلیٰ افسران بھی رہائش پذیر تھے، لہٰذا کسی معمولی پولیس افسر کو وہاں گشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بارسوخ بھی ہوتا ہے۔ یہاں کے کسی مکین پر جس معمولی پولیس افسر نے بھی ہاتھ ڈالا، اس کا مستقبل تاریک ہو گیا، لہٰذا کسی کو اس علاقے میں قدم رکھ کر فرض شناسی کی مثال قائم کرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ میں ایک معقول رقم جیت چکا تھا، اور مجھے اس جوئے سے زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی، اس لیے گرمی، شور، دھوئیں اور حبس کا بہانہ کر کے کمرے سے نکلا اور چھت پر چلا آیا تاکہ تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ فضا میں سوندھی سوندھی سی مہک بسی ہوئی تھی، اور ایک ایسی نم آلود خوشبو زمین سے پھوٹ رہی تھی جیسے بارش کی بوندیں جنم دیتی ہیں۔ میں ایک لمبی سانس لے کر منڈیر کی طرف بڑھا تو جسم میں فرحت کی لہر سی دوڑ گئی۔ گھنٹوں فرش پر بیٹھنے سے جو تھکن اور اکڑن ہو گئی تھی، اسے ہوا کی تازگی نے ختم کر دیا۔ میں منڈیر کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، اور میری نظریں اس کچے راستے پر مرکوز تھیں جو آگے جا کر 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ درختوں کے جھنڈ نے ان دونوں راستوں کو اپنی آغوش میں سمیٹا ہوا تھا۔ یہ جو ویرانہ تھا سنسان پڑا ہوا تھا، اور وہاں قبرستان کی سی خاموشی تھی۔ دور دور تک کسی آدم ذات کا نشان نہیں تھا۔ مجھے یہ پرسکون نظارہ بہت اچھا محسوس ہوا۔ اتنا اچھا تو جوئے میں رقم جیت کر بھی نہیں لگا تھا۔ میں چھت پر کوٹھی کے عقبی حصے کی جانب کھڑا تھا۔ دفعتاً اس گہرے سناٹے میں ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی بھاگتا ہوا چلا رہا ہو۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے۔ دیوار کی وجہ سے میں فوری طور پر نہیں دیکھ سکا کہ وہ کون ہے۔ چند لمحوں بعد دوڑنے والا سامنے آیا تو میں ششدر رہ گیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، ساڑی میں ملبوس، اور اس کے پاؤں میں چپل یا سینڈل نہیں تھی۔ وہ بدحواس سی ہو کر سراسیمگی کے عالم میں بھاگتی ہوئی اس کچے راستے کی طرف جا رہی تھی جو آگے جا کر 2 حصوں میں بٹ جاتا تھا۔ لڑکی کا لباس صاف بتا رہا تھا کہ وہ کسی اعلیٰ گھرانے کی ہے۔ چہرہ نظر نہیں آیا تھا، مگر وہ چھریرے اور مناسب جسم کی مالک تھی۔ اس نے دوڑتے دوڑتے پلٹ کر دیکھا تو اس کا خوشنما چہرہ میری نظروں کے سامنے کون سا گیا۔ لڑکی کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی، اس نے اوپر نہیں بلکہ اپنی عقبی سمت میں دیکھا تھا، اور دوڑنے کی رفتار مزید تیز کر دی تھی، جیسے کوئی عفریت اس کے تعاقب میں ہو۔ لڑکی کا نوجوان ہونا ہی قیامت ہوتا ہے، پھر حسین اور پرکشش ہو تو مزید غضب ڈھاتی ہے۔ وہ لڑکی واقعی اس قدر حسین اور پرکشش تھی کہ اسے اس ویرانے میں تنہا پا کر اگر کوئی مرد
اس کا تعاقب کر رہا تھا تو اس میں مرد کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کے تعاقب میں کوئی کالج کا نوجوان یا پھر بڑی عمر کا کوئی مرد ہوگا جو عہد و پیما کے بہانے یہ سوچ کر لایا ہوگا کہ یہاں کھلی فضا ہے اور یہ جگہ شہر سے میلوں دور ہے، یہاں کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ اگر لڑکی کو اس نیت اور کسی برے ارادے سے نہیں لایا گیا ہوگا تو پھر لڑکی کے سراپے نے اس ویرانہ میں کسی کو بہکا دیا ہوگا۔ میں نے تیزی سے چاروں سمتوں کا جائزہ لیا۔ مجھے اس لڑکی کے تعاقب میں دور دور تک کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نے چند لمحوں تک انتظار بھی کیا کہ بس اب کوئی کسی سمت سے آتا دکھائی دے گا، لیکن وہ لمحے بھی بیت گئے اور کوئی نہ آیا۔ میں حیران ہو گیا، یہ لڑکی اس قدر حواس باختہ ہو کر اس انجانے سے رستے پر کیوں بھاگ رہی ہے جو ویرانے کی طرف جا کر گم ہو جاتا ہے؟ ادھر تو کوئی آبادی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا راستہ ہے جو شہر کی طرف جاتا ہو جس پر سے گاڑیاں گزرتی ہوں۔ میرے ذہن میں خیال آئے کہ کہیں یہ لڑکی کسی کو قتل کر کے تو اس سمت میں نہیں بھاگی جا رہی تاکہ ان گھنے درختوں کے جھنڈ میں روپوش ہو جائے جہاں دن کے اجالے میں بھی تاریکی چھائی رہتی ہے۔ وہ سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کری ہوگی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ دن کے اجالے میں قتل کر کے لوگوں کی نظروں میں آنے کا خطرہ ہے، بہتر یہ ہوگا کہ ان درختوں کے جھنڈ میں رات ہونے تک چھپی رہے۔ تو کیا وہ ادھر کسی پناہ کی تلاش میں ہے؟ لڑکی کے راستے پر جا کر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئی۔ میرے اندر ہلچل سی مچ گئی، فطری اشتیاق اور تجسس مجھے اکسانے لگا۔ میں نے لڑکی کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور تیزی سے زینے کی طرف بڑھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا۔ میں نے مزید اطمینان کر لینا چاہا تھا، ایسا نہ ہو کہ لڑکی کے تعاقب میں 4-5 بدماشوں اور وہ مسلح ہوں۔ میں نے حتیٰ ان کا مقابلہ کیسے کر سکوں گا؟ لیکن کوئی نظر نہ آیا، ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ میں کوٹھی سے نکل کر اس راستے پر چل دیا جس پر وہ لڑکی گئی تھی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ ان میں سے کسی کو میری حرکات و سکنات کے بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ یوں بھی انہیں بتانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب ایک دوسرے کی لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے تھے۔ اگر میں اس لڑکی کے بارے میں ان کو بتاتا تو ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اسی راستے سے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو گئے جس پر لڑکی گئی تھی۔ ادھر گھوپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں بہت محتاط ہو کر قدم اٹھا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی میرے قدموں کی آہٹ پا کر بدحواس ہو جائے۔ میری آمد کا احساس ہونے پر وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی، حالانکہ میں کسی برے ارادے سے نہیں بلکہ اس کی مدد کرنے کی نیت سے جا رہا تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کیوں چھپی ہوئی ہے۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بائیں جانب کچھ فاصلے پر میں نے سورج کی روشنی دیکھی جو درختوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ میں اسی طرف بڑھ گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ لڑکی اسی طرف گئی ہوگی اور شاید آس پاس کہیں چھپی ہوگی۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے چل پڑے گی اور بھاگ نکلے گی، مگر اس نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہ کی۔ وہ اطمینان و سکون سے کھڑی رہی، جیسے اسے میری ذات سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ قریب پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لے کر خود پر قابو پا رہی ہے۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر رک گیا اور تنقیدی نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے نقوش بہت تیکھے تھے، رنگت زیادہ صاف نہیں تھی، البتہ چہرے پر نمک کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس کے چہرے سے کہیں زیادہ پرکشش اس کی ہستی تھی۔ وہ نوجوان تھی، عمر بمشکل 17-18 سال ہوگی۔ دوڑنے سے اس کا لباس قدرے بے ترتیب سا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحے تو میں سحر زدہ سا اس کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم ہوش میں آ گیا کہ یہ سب مجھے زیب نہیں دیتا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے قدرے سخت اور بلند لہجے میں پوچھا، اے لڑکی، کون ہو تم؟ میری آواز جیسے اس کے سماعت سے ٹکرائی، وہ آنکھیں کھول کر ایک دم سے اچھل پڑی۔ پھر مجھ پر نظر پڑتی اس کا چہرہ دھلی ہوئی چادر کی طرح سفید پڑ گیا اور گلے کی رگیں کھنچ گئی۔ وہ یوں دہشت زدہ ہو گئی جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی ناگ پھن اٹھائے کھڑا ہو۔ اس کی پھٹی پھٹی سی اور بڑی بڑی سی حسین آنکھوں میں خوف و ہراس دیکھ کر مجھے اس پر بےحد ترس آیا۔ وہ درخت کے تنے سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور بڑی سرعت سے زمین پر گرا ہوا ساڑی کا پلو اٹھا کر شانے پر درست کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا ہے۔ وہ خود پر قابو رکھنے کی جدوجہد کر رہی ہے اور اسے کامیابی نہیں ہو رہی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹوں کو حرکت دی لیکن آواز نہ نکل سکی۔ میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے میری آنکھوں میں نہ جانے کیا پڑھا کہ اس پر ہجانی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ اڑنے کے لیے پر تولنے لگی۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا وہ بجلی کی سی تیزی سے دائیں جانب دوڑ پڑی۔ میں بھی چوکس تھا، اسے زیادہ دور نہیں جانے دیا، لپک کر جلدی اسے جا لیا۔ میں نے کلائی پکڑی تو اس نے خود کو چھڑانے کے لیے پورا زور لگایا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی طاقت کسی کام نہیں آ رہی تو اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا، ایک دم سے میرے ہاتھ پر جھکی تاکہ کاٹ کھائے، لیکن میں نے فوراً اس کی کلائی مروڑ دی۔ وہ درد کی شدت سے چیخ اٹھی، او میرا بازو! سنو ہے بک لڑکی، سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ میرا نام نیلم ہے، میں ایک لڑکی ہوں۔
اچھا تو تم لڑکی ہو، میں سمجھا کہ تم کو حسین چڑیل ہو. میرا ہاتھ چھوڑو، میری کلائی چٹک رہی ہے. میں نے دیکھا درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کلائی تو نہیں چھوڑی، البتہ گرفت قدرے ڈھیلی کر دی. جب تک میری باتوں کو ٹھیک ٹھیک جواب نہیں دو گی میں ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. کون ہو تم؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے؟ چاہو تو تم مجھے اپنا ہمدرد اور دوست سمجھ سکتی ہو. میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. مدد کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تم نے مجھے پکڑ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ تم سر پر پیر رکھ کر بھاگنے میں ماہر معلوم ہوتی ہو. ریس نہ لگانے کا وعدہ کرو تو کلائی چھوڑ سکتا ہوں. میں وعدہ کرتی ہوں کہ بھاگوں گی نہیں. تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کچھ دیر پہلے تمہیں بدحواسی اور سراسیمگی کے عالم میں دوڑتے دیکھا تھا. تم یہاں کر کیوں چھپ گئی تھی؟ وہ چند بدماش میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں انہیں چکر دے کر ادھر آ نکلی تھی. کیا وہ تمہیں کسی محلے سے اغوا کر کے لائے تھے یا تم یہی کہیں رہتی ہو؟ نہ تو انہوں نے مجھے کہیں سے اغوا کیا ہے اور نہ ہی میں اس علاقے میں رہتی ہوں، بلکہ میں خود ان بدماشوں کے باس رستم خان کے گھر آئی تھی. وہ کس سلسلے میں نے چونک کر حیرت سے پوچھا. چوری کرنے کے لیے، مگر بدقسمتی سے میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی اور جان کے لالے پڑ گئے. بڑی مشکل سے جان بچا کر آئی ہوں. ہیں؟ کیا تم کو پیشہ ور قسم کی چور ہو؟ ایک مجبوری کی وجہ سے آج چور بھی بننا پڑا. بدترین حالات نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا. میں اپنے کیے کی سزا پا رہی ہوں. تم رستم کے کیا چرانے گئی تھی؟ رقم یا ہیرے جواہرات؟ میرے پاس دولت اور ہیرے جواہرات کی کمی نہیں ہے. اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. میرا ایک خط اور چند تصویریں رستم کے قبضے میں ہیں. میں انہیں اڑانے کے لیے گئی تھی. چند تصویریں؟ تصویریں پتا چند حسینوں کے خطوط جس کا مالک ہے رستم. حیرت ہے، تم نے اسے ایک ہی خط لکھا؟ اس ایک ہی خط نے میری زندگی اجیرن کر دی. دن رات کا سکھ چین غارت ہو کر رہ گیا ہے. اب عقل آئی نا؟ خط لکھنے سے پہلے یا لکھتے وقت سوچ لیا ہوتا تو بس بھول ہو ہی جاتی ہے. زندگی میں کوئی لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عقل بالکل کام نہیں کرتی. وہ تصویریں کیسی ہیں؟ قابل اعتراض تو نہیں؟ نہیں. کیا میں تمہیں کیسی ویسی لڑکی لگتی ہوں؟ بھئی آج کل ظاہر سے باطن کا پتہ چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ نقابوں کا زمانہ ہے، ایسے نقاب جو نظر نہیں آتے. بہرحال وہ خط اور تصویریں کیسی ہیں جنہیں چرانے کے لیے تمہیں مجبور ہونا پڑا اور تم اپنی جان پر کھیل کر رستم جیسے بدماش کے گھر میں داخل ہو گئی؟ وہ شخص اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا. کیا تم جانتے ہو اسے؟ ہر شریف آدمی اسے اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ اس کے دوستوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. میں بھی ایک شریف آدمی ہونے کے ناطے اسے اچھا آدمی سمجھتا ہوں. وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، تم اس کی تعریف کر رہے ہو. کہیں تم اس کے دوست تو نہیں ہو؟ وہ تمہاری نظروں میں اچھا آدمی نہیں، لیکن اسے جو عزت و شہرت اور مقام حاصل ہے وہ کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص کو بھی حاصل نہیں ہوگا. حالانکہ وہ ملک کے بڑے اسمگلرز میں سے ایک ہے. شرفا اور اوسا کے یہاں اس کا آنا جانا ہے. اس کی جیتی جاگتی مثال تم ہو. تم جیسی بڑے گھرانے کی لڑکی سے اس کے مراسم ہیں. میرے ایسے نصیب کہاں کہ اس کا دوست بن سکوں. اس کا نام بہت سنا ہے، بدقسمتی سے آج تک شرف ملاقات سے محروم ہوں. وہ تصویریں ایسی نہیں جیسے تم سمجھ رہے ہو، لیکن وہ تصویریں میری شادی میں رکاوٹ بن رہی ہیں. میں اس کی بات کا کچھ مطلب سمجھا کچھ نہیں، تاہم پوچھے بغیر نہ رہ سکا. کیا تم رستم خان سے محبت کرتی تھی؟ اس کے ساتھ کھینچی ہوئی تصویریں ہیں نا؟ ہاں. تو اس میں خوفزدہ اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے شوہر کو بتا دینا کہ صرف اس سے محبت ہی کی تھی. محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے. پھر یہ شہر اور اس کی فضا ہی ایسی ہے کہ لڑکے لڑکیاں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی دل ہتھیلیوں پر لے کر گھومنا شروع کر دیتے ہیں. رہی صحیح کسر VCR نے پوری کر دی ہے. تم تو مجھ پر طنز کر رہے ہو. تم نے دوستی اور ہمدردی کا دعویٰ کیا تھا، پھر زخموں پر نمک کیوں چھڑک رہے ہو؟ ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا تھا جس کا تم نے الٹا اثر لیا ہے. کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ وہ کس انداز کی تصویریں ہیں؟ وہ وہ تصویریں کھنچواتے وقت ضرورت سے زیادہ ہی شوق ہو گیا تھا. ان تصویروں کو دیکھتے پہلا تاثر یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی رومانٹک فلم کے جذباتی مناظر ہیں. اردو فلم کے یا انگلش فلم کے؟ اردو فلموں کے. کتنی تصویریں کل؟ 12. اس کے پاس صرف نیگیٹو ہے، پرنٹ اس نے مجھے دے دیے تھے. اور اس خط کا مضمون کیا تھا؟ خط کا مضمون؟ کیا کبھی اس کسی لڑکی نے تمہیں خط نہیں لکھا؟ کسی نے لکھا بھی ہوگا تو بہرحال مجھ تک نہیں پہنچا. میری زندگی کے فارم کا یہ خانہ بھی خالی ہے. معلوم نہیں وہ لڑکی کون ہوگی جو اس کی خانہ پوری کرے گی، مگر آج کل خطوں کتابت ہوتی کہاں ہے. یہ تو براہ راست رابطے کا دور ہے. مواصلاتی نظام اور ٹیکنالوجی کے دور میں کس سے خط لکھنے کی فرصت ہے؟
ٹیلی فون کر دیا یا پھر کسی بہانے ہوٹل میں یا کسی سنسان جگہ ملاقات کر لی۔ اس خط میں دل کی باتیں لکھی تھی۔ محبت بھرے خط کیسے ہوتے ہیں؟ کیا لکھا جاتا ہے ان میں؟ یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو محبت آشنا ہوتے ہیں۔ تو مجھ سے وہ خط اور تصویریں مانگ کیوں نہیں لیتی؟ ایک بار نہیں کئی بار مانگی، منت سماجت کی، گڑ گڑائی بھی، لیکن اس ظالم کا دل موم نہیں ہوا۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ کیا تمہاری اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تمہیں اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ اس خط و تصویروں کے عوض ایک بڑی رقم مانگ رہا ہے۔ کتنی بڑی؟ 50 لاکھ۔ 50 لاکھ؟ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اس کا تو نہیں، البتہ اس نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ لیکن 50 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہے۔ اگر تم کسی بدماش کو 1 لاکھ روپے دے دو تو وہ رستم کا پتہ ہی صاف کر دے گا۔ کیا کوئی ایسا بدماش ہے جو میرا یہ کام کر سکے؟ ایک نہیں، بہت ہے۔ تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کتنی رقم دے سکتی ہو؟ 5 لاکھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کسی بہت بڑے باپ کی بیٹی ہو جبھی وہ تم سے اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہاں، مگر قتل کر دینے میں قباحت ہے۔ تمہارا اصل مقصد پورا نہیں ہوگا اور رقم بھی پانی کی طرح بہہ جائے گی۔ کیا مطلب؟ قتل کے بعد وہ خط و تصویریں کیسے اور کس طرح حاصل کرو گی؟ سانپ مر جائے تو پھر کس بات کا ڈر؟ اس سانپ کی جگہ کوئی دوسرا سانپ لے لے گا اور تمہاری خوشگوار ازدواجی زندگی میں زہر گھولتا رہے گا۔ ہاں، کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو۔ اگر میں تمہیں وہ خط و تصویریں لا دوں تو مجھے اس کا کیا معاوضہ ملے گا؟ تم؟ اس نے حیرت سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنے بڑے بدماش سے وہ چیزیں تم کیسے حاصل کرو گے؟ دیکھنے میں تو تم ایک شریف مگر لاوبالی قسم کی کوئی چیز دکھائی دے رہے ہو۔ عقل سے میری وضاقت اور چہرے مہرے پر نہ جاؤ۔ میں ایک اعلیٰ عرفہ قسم کی چیز ہوں۔ تمہیں میری صورت سے مطلب ہے یا اپنی چیز سے؟ اپنی چیزوں سے۔ تو پھر مجھے اس کارنامے کا زیادہ سے زیادہ معاوضہ بتا دو۔ 6 لاکھ روپے۔ اس سے زیادہ ادا کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ سودا بالکل پکا ہے نا؟ بعد میں کوئی بہانہ تو نہیں کرو گی؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں؟ حسینوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ بہرحال میں تم پر بھروسہ کر لیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ 6 لاکھ بھی لوگے اور شرائط بھی بنواؤ گے؟ شرائط نہیں، بلکہ اتنی سی شرط ہے کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یعنی میں تمہارا خط و تصویروں کا لفافہ تمہاری طرف بڑھاؤں گا تو تم بھی ایک لفافہ میری طرف بڑھاؤ گی، بلکہ نہیں، بریف کیس۔ بریف کیس بڑے بڑے نوٹوں سے بھرا ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور طمانینت بکھر گئی تو وہ مجھے اور بھی حسین لگنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں دیے سے جل اٹھے تھے۔ سودا نقد ہی ہوگا۔ چلو یہاں سے، شام سر پر آ رہی ہے، پھر اندھیرا ہو جائے گا۔ تو کیا ہوگا؟ مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگتا۔ تمہیں نہیں لگتا لیکن مجھے خوف آتا ہے۔ اندھیرے میں یوں بھی انسان اور شیطان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، تم تو فرشتے لگتے ہو مجھے۔ ارے بھائی مجھے انسانی رہنے دو۔ جس طرح کو فرشتہ انسان نہیں بن سکتا، اسی طرح انسان بھی فرشتہ نہیں بن سکتا۔ لڑکی نے مسکرا کر اپنے لمبے چمکیلے سیاہ بالوں کو پشت پر لہرایا اور چل دی۔ ہم درختوں کے جھنڈ سے نکل کر باہر آ گئے۔ تم گھر کیسے جاؤ گی؟ راستے میں ان بدماشوں سے مت بھیڑو گے تو کیا کرو گی؟ تو کیا تم مجھے گھر تک نہیں چھوڑو گے؟ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن مجھے قصے کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے۔ اس دوران تم وہ واقعہ سنا دو جو کچھ دیر پہلے تمہارے ساتھ پیش آیا تھا۔ لڑکی نے شمال کی طرف اشارہ کیا۔ اس طرف کوئی فرلانگ بھر کے فاصلے پر اس ذلیل شخص کی ایک بہت بڑی خوبصورت کوٹھی ہے۔ میں اس کوٹھی میں کئی بار جا چکی ہوں۔ وہاں ہر وقت 3-4 ملازم موجود رہتے ہیں جو ایک طرح سے محافظ ہیں۔ آج صبح فون کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک دن کے لیے کسی کام سے لاہور گیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا موقع اچھا ہے، کیوں نہ کسی طرح کوٹھی میں داخل ہو کر کسی تدبیر سے اس کی خوابگاہ میں پہنچ جاؤں۔ میرا خیال تھا کہ اس نے خط و تصویروں کا لفافہ اپنی خوابگاہ میں چھپا کر رکھا ہوگا۔ میں کو 3 بجے کوٹھی میں داخل ہوئی اور کسی نہ کسی طرح اس کی خوابگاہ تک پہنچ بھی گئی۔ حالات اور اتفاقات نے میرا ساتھ دیا۔ میرے خیال کے مطابق اس کے نوکر کھانا کھا کر سب گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے خوابگاہ میں پہنچ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ الماری اور میز کی تلاشی لی، لیکن مطلوبہ چیز نہ مل سکی۔ پھر مجھے دیوار میں نصب ایک تجوری نظر آئی جو ایک بڑی تصویر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس پر اتفاق ہی سے نظر پڑ گئی کہ یوں سمجھو کہ میرا شک مجھے اس کے قریب لے گیا تھا۔ میں وہ تصویر دیوار سے اتار رہی تھی کہ وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ تصویر کے فریم میں شیشہ لگا ہوا تھا۔
फर्श पर गिरते बड़े जोर का छनाका हुआ। रुस्तम के आदमी निचली मंजिल पर सो रहे थे। शोर सुनकर वो जीने की तरफ लपके। मैं डर कर राह फरार अख्तियार करने लगी। खिड़की में ग्रिल नहीं थी। खिड़की के पास ही पाइप था जिसके जरिए मैं बासानी नीचे उतर सकती थी। मैं बदहवासी में उस पाइप से नीचे उतरी और अकबी गेट से बाहर निकल ही रही थी कि मुलाजमीन सूरत हाल समझकर अकबी हिस्से की तरफ पहुंच गए। फिर उनमें से कोई चीखा, रुक जाओ। उनमें से कोई भी मेरा चेहरा नहीं देख सका था। मेरी पुश्त उनकी तरफ थी। आवाज सुनकर भी मैंने पलट कर नहीं देखा। मेरे लिए हर लम्हा बेहद कीमती था। मैंने दौड़ लगा दी। मैं अपने कॉलेज में 400 मीटर की दौड़ में हमेशा अव्वल आया करती थी। गुज़िश्ता साल मैंने कॉलेजों के दौड़ के मुकाबले में भी अव्वल पोजीशन हासिल की थी। लिहाजा मैं दौड़ पड़ी। लेकिन मैंने महसूस किया कि खेल के मैदान में दौड़ना ज्यादा आसान है। यहाँ तो पैर मन मन भर के हो रहे थे। मरती क्या ना करती। सर पर पैर रखकर भागती रही। वो मेरे ताक़ुब में लग गए। 4 थे वो। मैं उनको चकमा देकर इस वीराने की तरफ निकल आई। वो समझे होंगे कि मैं किसी बंगले कोठी में घुस गई हूँ। ये तदबीर कारगर साबित हुई, क्योंकि इधर आते हुए मैंने कई बार पलट कर देखा, लेकिन किसी को अपने ताक़ुब में ना पाया। दूर से दरख्तों का झुंड देखा तो मुझे ये बेहतरीन पनाहगाह लगी। मैंने फैसला किया कि कुछ देर यहाँ छुपकर रात का इंतजार करूं। रुस्तम के आदमी छटे हुए और एक नंबरी बदमाश हैं। वो शिकारी कुत्तों की तरह मेरी तलाश में होंगे, लेकिन वो कब तक मुझे तलाश करते रहेंगे? थक हार कर लौट जाएंगे। ये था मेरा सारा किस्सा। तुम वाकई एक बहादुर लड़की हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक दुबली पतली और कमजोर सी लड़की जान पर बन जाती है ना, तो फिर हौसले से काम लेना ही पड़ता है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो ऐसे मौके पर रोना धोना शुरू करते हैं। शाबाश। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये अजीम और बहादुर लड़की किस बाप की बेटी है और कहाँ रहती है? वो सताइश के अंदाज पर मुस्कुरा दी। मैं सर्जन सिराजुद्दीन की बेटी हूँ और पीसीएचएस में रहती हूँ। सर्जन सिराजुद्दीन? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या वाकई? मेरा मुंह हैरत से खोले का खोला रह गया। क्यों? मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा? इतने बड़े बाप और इतने बड़े खानदान की लड़की किन चक्करों में पड़ गई? नीलम ने मेरी बात का जवाब ना दिया। उसने निदामा से सर झुका लिया। उसके बाप से कौन वाकिफ नहीं था? बच्चा बच्चा जानता था। वो एक लायक और ज़हीन तरीन आदमी था। मुल्क को उस पर बड़ा नाज था। उसकी यौमिया आमदनी बेहिसाब थी। एक ऐसे बाप और खानदान की लड़की का रुस्तम जैसे बदनामी जमाना आदमी के जाल में फंसना मेरे लिए ताज्जुब खेज था। लेकिन आजकल कोई चीज बैद ना थी। लड़कियों को भला कौन रोक सकता है? वो ख्वाबों में खोकर अपने आप को तबाह कर लेती है। मैं मन्नाफ मियां की कोठी के सामने जाकर रुका। नीलम ने मुझे सवाल की नजरों से देखा। ये मेरे दोस्त की कोठी है। कुछ देर यहाँ आराम कर लो। जब तक तुम मुंह हाथ धोकर और चाय पीकर ताजा दम हो जाओगी, इतनी देर में टैक्सी आ जाएगी। मैंने लड़की को निचली मंजिल के नशिशगाह में बिठाया। ऊपर गया तो जुआ जोरों पर चल रहा था। मैंने मनाफ मियाँ को अलग ले जाकर मुख्तसर नीलम की कहानी सुनाई कि वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर जा रही थी कि बदमाश उसके पीछे लग गए। मैं उसकी जान बचाकर उसे यहाँ ले आया हूँ। वो नीचे बैठी है, बहुत खौफजदा और परेशान है। मैं उसे उसके घर पहुंचा कर आता हूँ। मैंने दानिस्ता उसे नहीं बताया कि नीलम कौन है और किसकी बेटी है। मनाफ मियाँ को लड़की से ज्यादा नाल से दिलचस्पी थी। वो नीचे लड़की को देखते नहीं आया। अलबत्ता उसे नौकरों से कह दिया कि लड़की की खातिर तवाज़ो में कोई कसर ना उठा रखे। इसके साथ ही एपिसोड 1 का अख्ताम होता है। आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि ये कहानी आप लोगों ने पहले कभी सुनी हुई है या नहीं, और अगर सुनी है तो मुझे उस चैनल का नाम ज़रूर बताएं ताकि मैं खुद जाकर सर्च करूं और देखूं। अगर नहीं सुनी हुई तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।